اور یہ انگلی اوپر آئے گی اور یہ 3 انگلیاں نیچے جائیں گی، یوں کیوں بھائی مولوی کو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں نمایاں اور دوسرے مذاہب میں بھی اس میں اختلاف بھی ہے اور دوسرے مسلک کا، لیکن نمائندگی اس کی موجود ہے۔ چاہے ہاتھ کو نیچے کر لیں، اب تو یہاں باندھتے ہیں جس طرح چھاتی نہ خطرہ ہے، چھاتی ہے ہی کوئی، مطلب یہ تو عورتوں کی نماز ہے جی، ہمیں کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے۔ آپ ٹانگیں زیادہ کھول لیں، آپ اپنی سلوار کو بہت اونچا کر لیں، دیکھیں کسی وقت سیلاب بھی آ سکتا ہے، لیکن کملی والے نے جس طرح نماز پڑھی وہ وہی نماز ہے جو سرتاج فقہا حضرت امام ابو حنیفہ نے پڑھائی اور پڑھی۔ آدمی کھڑا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ حنفیوں کے میں خلاف بھی بڑا ہوں، سمجھ آئی؟ ان کی باتیں میں اعتراض بھی کرتا ہوں، لیکن نماز ان کی اللہ بھی دیکھتا ہے کوئی حنفی کھڑا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، ایمان سے دیکھتا ہے کہ سراپا ادب، سراپا انتظار، سراپا عقیدت، سراپا بندگی، کوئی اس کا عضو جو ہے غیر مناسب جگہ پر نہیں ہوتا۔ اور ٹانگیں کھول دیں آپ، کھرک شروع ہو جاتی ہے، کبھی ادھر کھرکنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر چیز کھل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے۔ حنفی بند کر کے رکھتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں، تو کم از کم اللہ کے سامنے تو چیزوں کو بند رکھا کرو۔ ادب کا تو امام ابو حنیفہ کی نماز وہ ہے جو عین سنت رسول کے مطابق ہے۔ اور آپ کہیں کہ حدیثوں میں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، حدیثیں میں تو ڈڈو کھانا بھی ملتا ہے، حدیثوں میں تو جس کو جل پاتر آپ کہتے ہیں، کچھوا کہتے ہیں، یہ بھی کھانے کو ملتا ہے۔ سب کرو بھی وہ بھی ملتی ہے کہ حضور کے دسترخوان پر کھائے گی۔ کیا آپ بھون کر کھائیں گے؟ کبھی آپ تشریف لائیں، میں آپ کو بھون کر کھلاؤں گا۔ ائمہ کے پاس جن کو رسول اللہ کا قرب حاصل تھا، دور حاصل تھا، آپ اور میں 1400 سال بعد کی پیداوار ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کون حدیث کس مرتبے کی ہے؟ یہ وہ لوگ جانتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، وہ ہیں ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور حنبل۔ تو یہ جو فیصلہ کریں گے مستند وہ ہوگا، آپ کی اور میری بات غیر مستند ہے۔